آپ کو لے چلیں گے جہاں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس پر بریفنگ دے رہے ہیں. اوپر گفتگو رہی، بحث رہی. ڈیفیکٹو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں کو گنتے ہیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی پورے ملک میں ایک ہی وقت کرفیو لگا کر لوگوں کو گنا جاتا ہے کہ کون کہاں پر ہے. ڈیجورے جو ہوتا ہے طریقہ کار، اس میں یہ ماننا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رہائش ہے وہ 6 مہینے تک آپ کیا یہاں پہ رہیں گے. یہ سوال نامہ بھیجا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ کیا یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، وہاں آپ 6 مہینے سے زیادہ سے رہائش پذیر ہیں، اور کیا آپ یہاں پہ 6 مہینے اور رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو 1 سال کا ایک مدت ہے، اس کو ڈیجورے جو ہے وہ مانا جاتا ہے. پوری دنیا میں جو زیادہ تر ممالک ہیں وہ ڈیجورے جو فنکشن ہے اسی کو ہی اپناتے ہیں، اسی طریقہ کار کو جو ہے وہ لے کے آگے چلتے ہیں. اور کابینہ نے بھی اس میں تمام جو نقطہ نظر ہیں وہ سن کے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈیجورے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آگے چلیں گے. پہلی بار اس مردم شماری میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی. ٹیبلٹس کے اوپر اور جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا. نادرا کی مدد لی جائے گی، باقی اداروں کی مدد لی جائے گی، اور پھر آخری جو 6 مہینے ہیں ان میں حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب سینسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر حلقہ بندیاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، تو وہ وقت الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا کہ وہ اس میں نئی حلقہ بندیوں کے لیے اگر آگے بڑھنا چاہیں تو وہ آگے بڑھے. عید میلاد النبی کو انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا، اور جو 3 ربیع الاول سے 13 ربیع الاول تک کا جو عشرہ ہے اس کو عشرہ رحمت للعالمین کے نام سے اس کو جو ہے وہ منایا جائے گا. اور اس پورے عشرے میں مختلف جو ہمارے اکابرین ہیں وہ خیالات کا اظہار کریں گے. اس میں ہم جو محافل سما منعقد کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑتا ہوا معاملہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی کے اوپر، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اوپر جو قیدیوں کی جو سزائیں ہیں ان میں معافی کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو مختلف کیٹیگری کے مختلف قیدی ہوں گے ان کو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ سزا میں معافی دی جائے گی. حسب معمول جو ووٹر ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس کے اوپر بات چیت کا آغاز ہوا، اور کابینہ کو پارلیمنٹری افیئرز ڈویژن میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے یہ بریفنگ دی کہ ایک بار پھر بہت زور لگا کر، بہت محنت کر کے کوشش کی گئی ہے کہ اپوزیشن کو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، لیکن ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے کوئی مؤثر جواب اس ضمن میں آگے نہیں آ رہا. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ایک لیجسلیشن کی طرف، جوائنٹ جو سیشن ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، اور ان دا مین ٹائم اگر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت ہے وہ بھی عمل جاری رہے گا، تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو اور ہم ایک مؤثر گفتگو کی طرف بھی آگے بڑھیں. تو یہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گی، لیکن لیجسلیشن بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس میں جاری رہے گی. ہمارا مقصد جو ہے وہ انتخابات کو شفاف بنانا ہے. ہمارا موقف کیا ہے؟ موقف ہمارا یہ ہے کہ یا تو ہمارا کنسنسس ہو کہ موجودہ جو انتخابی نظام ہے اس میں کوئی خامی نہیں اور ہمیں کسی قسم کی اس میں ضرورت نہیں ہے تبدیلی کی، لیکن اگر ہم تمام لوگوں کا یہ کنسنسس ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اس پہ آگے بڑھنا چاہیے اور اصلاحات کی طرف جو ہے وہ ہمیں آگے جانا چاہیے. ہم اصلاحات کی طرف بھی آگے نہیں جا رہے ہیں، شور بھی مچائے جا رہے ہیں. اپوزیشن کا کوئی جو رویہ ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ ہماری جو اصلاحات ہیں آپ کو نہیں پسند، آپ اپنی اصلاحات دیجیے، وہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں جو ہے وہ ایک ایسے ہی معاملات چلتے رہیں. ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن سے میں کہوں گا کہ وہ اس ضمن میں اپنی سنجیدہ کردار ادا کرے، بجائے اس وقت کہ ہر وقت جلسوں میں رونے دھونے کے علاوہ ایک اپنی پارلیمنٹ میں جو فنکشن ہے اپوزیشن کا وہ ادا کرے، اور ایک سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے اس میں آگے جو ہے وہ بڑھا جائے. پنڈورا پیپرز
کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی کابینہ کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی، اور یہ جس طرح سے پرائم منسٹر آفس نے طے کیا ہے کہ اس کے اوپر ابتدائی طور کے اوپر جو وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن ہے اس کے تحت ایک سیل کریٹ کیا گیا ہے۔ 700 سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کے نام شامل ہیں پنڈورا پیپرز میں۔ اب اس میں 3-4 کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی آف شور کمپنیز ڈکلیئر کی ہوئی ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر وہ ڈکلیئر کر کے کام کریں گے اس کی پھر نوعیت جو ہے وہ مختلف ہے، وہ انلیگل نہیں رہتی۔ اس کے بعد دوسرے ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیز بنائیں لیکن یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کی، یہ ظاہر ہے ٹیکس ایویژن فراڈ ہے۔ پھر تیسرے ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیز بنائیں اور پھر منی لانڈر کیا گیا ان کی جگہ کے اوپر، یہ اب FIA کا کیس ہے۔ اسی طرح سے جنہوں نے اپنی ویلتھ ڈکلیریشن میں سرے سے ان کو ظاہر ہی نہیں کیا آف شور کمپنیز کو، وہ پھر ایک اور آفینس ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے تحت جو سیل بنے گا، یہ ابتدائی طور کے اوپر ان تمام جو کمپنیز ہیں ان کو مختلف جو ہیڈز ہیں ان میں ان کو ڈیوائیڈ کرے گا، اور اس کے مطابق جو ہے پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور جو ایک کام ہے وہ اس کے مطابق آگے چلے گا۔ اور تمام ادارے FBR کے جو FBR ہے، اس کے بعد ہمارا FIA ہے، NAB ہے، وہ تمام اپنا اپنا کام جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد معاون خصوصی برائے نیشنل ہیلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کابینہ کو میڈیکل کالجز میں یہ جو MD CAT کا معاملہ چل رہا ہے اس میں بریفنگ دی کہ یہ ہے کیا، اور اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ احتجاج بھی ہوا ہے ڈاکٹرز کا۔ اس معاملے کے اوپر میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز ایک ایسا سمجھیے کہ پروفیشن ہے جس میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی رسک لیں۔ کوئی بھی شخص پاکستان میں یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا جو ڈاکٹر ہے وہ ایک ایسا شخص بن جائے جس کو اپنے پروفیشن کا علم ہی نہ ہو۔ لہٰذا جو سٹینڈرڈز ہیں ڈاکٹری کی ڈگری کے وہ بڑے ہائی ہونے چاہیے۔ PMDC بنا تھا 1960 کی دہائی میں، اس وقت یہ تھا کہ بڑے کم میڈیکل کالجز تھے پاکستان میں، اور PMDC کا سٹرکچر یہ تھا کہ ہر میڈیکل کالج جو ہے وہ اپنا ایک نمائندہ PMDC میں بھیجتا تھا۔ جب وقت ہوا اور یہاں پہ 80-90 کالجز بن گئے، میڈیکل کالجز بن گئے، اب 80-90 کالجز کو تو PMDC کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تمام ریپرزنٹیٹیو کو جو ہے وہ شامل کرتا، لہٰذا انہوں نے کمیٹیز بنانا شروع کر دی۔ کمیٹیز میں کیا ہوا کہ جو پرائیویٹ کالجز کے لوگ تھے انہوں نے ریگولیٹر کو کیپچر کر لیا، اور تمام ہمارے ہاں میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بری طرح ڈیٹیریٹ ہوئی، اتنی بری طرح ڈیٹیریٹ ہوئی کہ پاکستان کی جو ڈاکٹرز ہیں جن کو پوری دنیا میں بہت عزت اور احترام سے جانا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، یہ حالت ہوگی کہ کچھ ملکوں نے ہماری ڈگریز ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا اس سلسلے کو سنبھالا جانا ضروری تھا۔ اب یہ جو نیا MD CAT کا جو فارمولا لگایا گیا ہے یا جو پرنسپل کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پوری دنیا میں جو بڑے ملک ہیں ان میں یہ چل رہا ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے باقی ممالک ہوں، ان میں جو ٹاپ برینز ہیں آپ کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں، اور ان ٹیسٹ کے جو ٹاپرز ہیں وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں آگے میڈیکل کے ایگزام میں بیٹھنے کے لیے۔ اب وہ ایگزام جو ہے یہ 100% ٹیبلٹ کے اوپر ہو رہا ہے، اس میں کوئی پیپر شامل نہیں ہے۔ ایک پیپر اچھا، اب یہ چونکہ ہمارے پاس اتنی ٹیبلٹس اور اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ایک دن میں ایگزام لیں، لہٰذا یہ 30 دن کے اوپر سکیٹرڈ ہے۔ ایک پیپر جو پہلے آتا ہے وہ دوسری دفعہ نہیں آتا، مختلف ایک شفلر، ایک سافٹ ویئر لگایا جاتا ہے جو کسی بھی شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس جگہ کے اوپر کیا پیپر آئے گا، وہ پیپر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس ایگزام میں 2 لاکھ بچے جو ہیں وہ اپیئر ہوئے ہیں۔ ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ 20,000 ہیں، تو ان میں سے 50,000 60,000 40,000 45,000 50,000 بچے جو ہیں وہ پاس ہوں گے۔ ان میں بھی جو داخلہ ملنا ہے وہ صرف 20,000 بچوں کو ملنا ہے۔
تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کمپٹیشنز کتنے بڑھ گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ڈاکٹری کے سٹینڈرڈز ہیں وہ کتنے بڑھ جائیں گے۔ اب دوسرا معاملہ ہے، یہ جو بھی احتجاج ہوا ہے، یہ ایگزٹ کے اوپر ایک ایگزام متعارف کرایا گیا ہے۔ جیسے جو وکیل ہیں وہ جب ایل ایل بی کرتے ہیں اور بار کونسل میں ایگزام دیتے ہیں تو ان کو ایک ایگزام دینا پڑتا ہے لائسنسنگ کا۔ یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جب آپ ایم بی بی ایس کی ڈگری لے لیں گے تو آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو کہ آپ کو کوالیفائی کرے گا کہ آپ ڈاکٹری کے لیے فٹ ہے یا نہیں ہے۔ وہ آپ نے ایگزام جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ ایگزام اتنا سخت نہیں ہے۔ پچھلی سال جو ایگزام ہوا ہے اس میں 85% ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے یہ ایگزام کلیئر کیا۔ اب یہی ایگزام پوری دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ پہ یہ ایگزام ہو رہا ہے۔ یہ احتجاج کرنا کہ ہماری فٹنس ہی چیک نہ ہو اور ہم ڈاکٹر بن جائیں، میرے خیال میں تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب مطالبہ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ اصلاحات کی بات کریں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ لہٰذا اس معاملے میں ہم صحت کے اوپر کوئی رسک نہیں لے سکتے، اور ہر صورت میں جو نیا نظام ہے ہیلتھ کا، جو اور ڈاکٹر فیصل جو ہیں وہ بڑے ایکسپیرینس، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، بہت ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، اور جو پاکستان کے اندر اب ہم نے سٹینڈرڈز میڈیکل ایجوکیشن کے لگائے ہیں یہ 100% جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں، اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں بین الاقوامی معیار سے کم تر کے ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے ان کو برقرار رکھیں۔ میٹ لائف ایلیکو کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے جو پیسہ ہے وہ واپس لے جا سکے۔ ایک امریکن کمپنی نے یہ کمپنی کو خریدا تھا، اب انہوں نے بیچا ہے، وہ اپنے پیسے واپس لے جانا چاہتے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے وہ واپس لیا گیا ہے۔ ڈرگ ریسرچ رولز 1978 کے تحت کابینہ کمیٹی برائے ڈرگ ریسرچ میں ماہرین تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے یہ ماہرین جو ہیں تعینات کیے گئے ہیں، اور یہ معاونت فراہم کریں گے پاکستان کے اندر جو ادویات کے اوپر ریسرچ ہے اس میں۔ اسی طرح سے 5 ادویات جو ہیں ان کی اشتہاری مہم کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم فیصلہ جو آج پاور منسٹری نے جس کی جو منظوری کے لیے نیپرا کو اب جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے سردیوں میں اور بجلی ہمارے ہاں ایکسیس میں ہے۔ لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ تمام صارفین جو کہ بجلی پہ شفٹ ہوں گے اور گیس گیزر اور گیس کے ہیٹر بند کریں گے، ان کو بجلی کے فی یونٹ میں 7 روپے تک کا ریلیف جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ہمارا چونکہ بجلی جو پچھلی حکومت ہے ان کی مہربانی سے پاکستان میں بجلی بہت زیادہ ایکسیس میں ہے اور ہماری بجلی جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی۔ گیس ہمارے ہاں شارٹیج ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک عالمی بحران چل رہا ہے گیس کے اوپر۔ لہٰذا اس کے مد نظر کیا یہ گیا ہے کہ آپ بجلی کی فروخت میں اضافہ ہو، گیس کی جو استعمال ہے اس میں کمی ہو، لہٰذا 7 روپے تک کا ریلیف جو ہے وہ ایک فارمولے کے تحت جو ہے وہ دیا جائے گا صارفین کو جو زیادہ بجلی استعمال کریں گے سردیوں میں اور کم گیس استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے جو کیبنٹ کمیٹی کے فیصلے ہیں ای سی سی کے، ان کو 30 ستمبر 2021 کے اجلاس میں دیے گئے فیصلوں کی جو ہے وہ توثیق کی گئی ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارا امپورٹنٹ اس وقت جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت گندم، گنا، یہ چاول اور مکئی، یہ فصلیں پہلے بھی جو تھیں وہ ایک بمپر کراپ پہ تھیں، اور اس سال پھر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چاروں فصلیں جو ہیں وہ بمپر کراپ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہیں۔ 23,382 جو US ڈالر کا
ان کی پروڈکشن سے جو ہے وہ آمدنی ہوگی، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہی خوش آئند ایک بات ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ان فصلوں سے پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ ایک کافی بڑا فائدہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہے وہ ملے گا۔ اسی طریقے سے کابینہ نے تمام وزارتوں کو ای پروکیورمنٹ سسٹم سے جوڑنے کی بات کی ہے، تاکہ تمام ٹینڈرز جو ہیں وہ شفاف طریقے سے جاری ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے علاوہ فیصلہ دوبارہ جو ہے وہ یہ کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے، جیسا سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جو نظام ہے اس وقت ہمارا جو کانٹریکٹس کا، چاہے وہ پاور کے کانٹریکٹس ہوں، چاہے وہ روڈ کے کانٹریکٹس ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں اربوں روپیہ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں نے اپنے لوگوں کو نوازا۔ لہٰذا ایک کمیٹی جس میں میں شامل ہوں، حماد اظہر اور مراد سعید صاحب شامل ہیں، 3 رکنی ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، جو پاور اور کنسٹرکشن کے ٹھیکوں میں جو ریٹس کے اوپر جس طریقے سے بڑھائے گئے اور کن لوگوں کو فائدہ دیا گیا، یہ کمیٹی جو ہے وہ ان کا جائزہ لے گی اور اپنی رپورٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے رکھے گی۔ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ اچھا سر، چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کابینہ میں کوئی بات ہوئی ہو یا آپ ویسے کوئی تقرری کے لیے کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ گیس کی قلت چونکہ ہر سردیوں میں ہوتی ہے، اس دفعہ آپ نے کہا کہ زیادہ ہوگی، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کتنی % گیس کی قلت ہے؟ اور یہ یونٹ کا جو بات کی ہے، یہ کب سے بل میں کمی کی صورت میں ریلیف دیا جائے گا؟ چیئرمین نیب کے متعلق جو آرڈیننس ہے وہ آج کابینہ میں بحث میں نہیں آیا، لیکن وہ مکمل ہو گیا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنا چاہیے، تاکہ ہم نیب کے چیئرمین کے اوپر کنسلٹیشن کر سکیں۔ لیکن چونکہ اپوزیشن نے ابھی تک اس ضمن میں کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور وزیر اعظم صاحب بڑی واضح طور پہ یہ بات کہہ چکے ہیں، شہباز شریف خود جو ہے وہ ملزم ہے نیب کے، اور یہ شہباز شریف سے پوچھ کے اگلا چیئرمین لگانا ایسا ہی ہوگا کہ ہم چور سے پوچھیں کہ آپ بتائیے آپ کا تفتیشی کون ہوگا۔ لہذا اس پہ ہمارا بالکل واضح ایک موقف ہے، ہم شہباز شریف صاحب سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے اگلے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، کل اس ضمن میں آرڈیننس جو ہے وہ آئے گا جو اس لیکونا کو دور کرے گا کہ اگر چیئرمین، اگر لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ملوث ہے نیب کے کیس میں، تو پھر کنسلٹیشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو کل ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئیں گے، جس سے یہ جو کنسلٹیشن کے اوپر ایک لیگل لکونہ پیدا ہوا ہے اس سے نبٹ سکیں۔ لیکن اس سے بہتر ہوتا کہ اپوزیشن، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بدل لیتی اور ہم ایک ایسے آدمی سے کنسلٹیشن کرتے جس کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں منی لانڈرنگ کے، پیسوں کو باہر بھیجنے کے اور کمیشن کھانے کے۔ لیکن انفارچونیٹلی یا شاید اپوزیشن کے پاس ایسا بندہ بھی کوئی نہیں ہے ویسے فرنٹ روز میں، الحمدللہ سارے ہی اسی طرح کے کارناموں میں ملوث ہے، لیکن بہرحال کوشش کرتے کہ جونیئر ممبر کو لے آتے سامنے۔ اور دوسرا سوال آپ کا تھا بجلی کے نرخوں کا اوپر اور گیس کے اوپر۔ گیس کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ بالکل صحیح ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور آئندہ بھی ہمارا پرابلم ہے اس کی قیمت۔ اس وقت گیس کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہمیں تیل اور گیس کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں بہت اضافہ ہوا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی چونکہ بجلی جو ہے وہ ہمارے پاس وافر ہے، لوگ بجلی استعمال کریں، گیس کو کم استعمال کریں۔ تو یہ نیپرا کے پاس بھیج دیا ہے، انشاءاللہ جو ہی ڈیٹس وہاں سے آئے گا ڈیٹس اناؤنس ہو جائیں گی، لیکن یہ سردیوں میں ظاہر ہے اس کا اطلاق ہوگا، اور یہ صرف سردیوں کے لیے ہی یہ فارمولا ہوگا۔ جی سر، سینسس کے حوالے سے آپ نے جو کہا کہ فیصلہ کیا گیا، ٹائم فریم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت مشکل ہے کہ 2 سال میں حلقہ بندیاں اور یہ چیزیں ہوں، تو کیا
انٹرم سیٹ اپ پھر اگلا الیکشن ہوگا یا قانون کیا کہتا ہے کہ آپ کی حکومت ہی کیری آن کرے گی؟ یہ تو تھوڑا سا واضح کر دیں کہ اگر ٹائم کے اوپر 5 سال پورے ہوتے ہیں آپ کے ٹینور کے اور نہیں اگر سینسز ہوتے اور آگے کیسے کیا قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اگر پیورلی اگر آپ قانون کے اوپر جائیں تو ابھی تو جو سینسز ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ اور انتہائی ناگہانی حالات میں آپ 1 سال ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں حکومت کا ٹینیور، اور جب اگر کوئی ایسا جو ہے وہ پرابلم ہو جس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل سلوشن جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ آیا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی تک جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے، اس میں جو سینسز کا جو تمام انتظامات ہیں، اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 2 سال میں مکمل کر لیں گی، تو ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی ہم انٹینشن جو ہے وہ اس کو ہم ڈاؤٹ کریں۔ سر مہنگائی کے حوالے سے عالمی منڈی کی چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، گیس کی بھی آپ نے بات کی۔ ابھی 30 ستمبر کو پرائم منسٹر نے آپ نے خود ہی ہمیں بتایا تھا کہ LPG کی قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے پلان ورک آؤٹ کرنے کی بات کی تھی۔ اس ٹائم سلنڈر 1600 روپے کا تھا اور اس بیان کے بعد اب یہ 2200-2250 روپے کا ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں عالمی منڈی کی قیمتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے سر۔ آپ نے بمپر کراپس کی بات کی کہ گنا بھی زیادہ ہوا، ویٹ بھی زیادہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود قیمتیں کم نہیں ہوئی۔ سر یہ جو اعداد و شمار وزیر اعظم کو پیش کیے جاتے ہیں افسران کی طرف سے، یہ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر لیے جانے چاہیے تاکہ جو ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں اور جو وزیر اعظم کے سامنے رپورٹ پیش کی جاتی ہے تاکہ اس کا پتہ تو چلے۔ یہ کیا ان کو کوئی گمراہ تو نہیں کیا جاتا؟ ایسی کوئی سچویشن تو نہیں؟ دیکھیں عمران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ LPG بھی دوبارہ پاکستان میں تو نہیں ہے نا، یہ تو گیس ہی ہے جو آپ باہر سے منگواتے ہیں۔ لیکوڈ پیٹرولیم گیس ہے اور ہماری نیچرل گیس ہے۔ اب وہ گیس بھی باہر سے ہی آتی ہے اور اس کی قیمت میں بھی آپ دیکھیں گے بہت بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عالمی منڈیوں کے ریٹس جو ہیں وہ وزیر اعظم کو پیش کیے تو جاتے ہیں، لیکن وہ تو کوئی بھی بندہ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ سکتا ہے کہ عالمی منڈی میں کیا ریٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے فار ایگزامپل اگر گھی مہنگا ہو رہا ہے تو آپ ابھی جا کے دیکھ لیں کہ پوم آئل 2018 میں کتنے کا مل رہا تھا۔ اس وقت وہ مل رہا تھا کوئی $550 کا میٹرک ٹن، اس وقت مل رہا ہے کوئی $1200 کا میٹرک ٹن۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر عالمی منڈی میں پوم آئل کی قیمت $518 سے بڑھ کے $1200 پہ چلی گئی ہے تو وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو ساری چیزیں ہیں، کموڈٹی پرائسز تو ساری جو ہیں اویلیبل ہیں۔ اب دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک کمپریہنسو گراف کی صورت میں جاری کرنا چاہیے، یہ بہت میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور خود PM صاحب نے بھی آج فائنانس منسٹر صاحب کو یہی کہا ہے کہ دنیا میں یہ جو ایک کمپیریزن جو ہے دنیا میں اور یہاں پہ، وہ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس کیا چل رہی ہیں اور کیسے انٹرنیشنل پرائسز میں جو جمپ ہے وہ آیا ہے۔ اور آلموسٹ پرابلم پاکستان میں یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمارا دالیں ہیں، اب دالیں ہم 60% دالیں کہاں سے منگا رہے ہیں؟ ہم تو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے منگا رہے ہیں۔ اور دوسرا پھر اگر ویٹ جو ہے وہ ہم بمپر کراپ بڑھ رہی ہے ہماری، تو پھر ہماری پاپولیشن بھی ہر سال اس طریقے سے بڑھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک سرکل میں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ جس طریقے سے ابھی حالات جا رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹس میں جو اضافہ نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے ایک ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ مستحکم ہو جائیں گی اور جلدی یہ مہنگائی کے اثرات بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہیں فار ایگزامپل جو ٹیمپریری ہیں، فار ایگزامپل ڈالر کا ریٹ اگر اوپر جا رہا ہے تو اب ویکسین ابھی اس سال ہمیں منگوانی پڑی ہے، تقریباً $1.1 بلین کی ویکسین جو ہے وہ پاکستان نے منگوائی ہے۔ تو یہ جو آپ سمجھیے کہ جو اخراجات ہیں یہ چونکہ جب ختم ہو جائیں گے تو پھر $1 سے بھی پریشر جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ نسیم صدیقی صاحب آپ تک سے سر نیب چیئرمین کے حوالے سے سوال ہے کہ جب تک نیب چیئرمین جو ہے وہ منتخب نہیں ہو جاتا اس وقت تک موجودہ چیئرمین نیب کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسی لیے کل جو آرڈیننس آئے گا وہ اسی طرح کی جو قانونی سمجھیے کہ لیکوناز ہیں، جو قانون میں خلا ہے، ان کو پر کرنے کے لیے یہ آرڈیننس لایا جا رہا ہے۔ فیض صاحب یہ واضح کر دیں کہ یہ صرف لیکونا دور کرے گا یا کہ موجودہ چیئرمین نیب کو تحصیل بھی اسی آرڈیننس میں دی جائے گی؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ وزیر اعظم
انسپیکشن کمیشن کے ذریعے تحقیقات کی جائیں گی پنڈورا کی؟ ماضی میں ایک جے آئی ٹی بنی تھی جس میں انٹیلیجنس ادارے بھی شامل تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور دیگر جو عوام ہیں وہ اس انسپیکشن کمیشن کی تحقیقات سے اس حوالے سے مطمئن ہوں گے؟ اور کیا حکومت کی جو شخصیات ملوث ہیں ان کو کام روکے بغیر تحقیقات کا حصہ بنایا جائے گا؟ دیکھیے جی، یہ ابھی جو کمیشن بن رہا ہے یہ تو یہ دیکھ رہا ہے نا کہ کتنوں جو 700، پہلی بات تو یہ ہے کہ 700 لوگوں کی لسٹ ہے. بار بار ٹیلی ویژن کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شوکت ترین صاحب یا خسرو بختیار صاحب کی تصویریں آ رہی ہیں، میڈیا مالکان اپنی تصویریں تو نہیں دے رہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کی تصویریں تو بار بار آئیں، تو سارے بڑے میڈیا مالکان کی خود آف شور کمپنیز ہیں، ان کا بھی تو پتہ کرنا چاہیے نا کہ وہ ڈکلیئرڈ تھیں نہیں ڈکلیئرڈ تھیں اور کیسے وہ ہوا اور وہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے. سو سلیکٹیو جو کیمپینز ہیں وہ تو مناسب نہیں ہیں. اور میرے خیال میں جو اس وقت سچویشن ہے وہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے پہلے یہ جائزہ لینا ہے کہ کس کس کی آف شور کمپنی لیگل ہے، کس کس کی آف شور کمپنی لیگل نہیں ہے. اور جو ہی اگر وہ اس معاملے پہ پہنچیں گے کہ لیگل نہیں ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات جو ہے اس کو جو کرمنل انویسٹیگیشنز جن کی بنتی ہیں یا ٹیکسیشن انویسٹیگیشنز بنتی ہیں وہ اس کے مطابق آگے چلیں گے. جوہری نوید اکبر RTV. سر، 2 چھوٹے سوال ہیں. پہلا تو یہ کہ مرد و شماری کے حوالے سے پچھلی کی ایم کے بڑے شدید قسم کے تحفظات تھے اور جو حکومت کا حصہ رہتے ہوئے انہوں نے مختلف کیبنٹ میٹنگ میں بھی اٹھائے. آیا وہ تمام تحفظات نئے اس میں دور کر دیے گئے ہیں؟ پہلا یہ. دوسرا سر یہ ہے کہ جیسے نیب چیئرمین کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ کسی ایسے بندے سے نہیں ہو سکتی مشاورت جو خود نیب کا مجرم ہو، تو سر یہ آئندہ کے لیے ایسی ایگزامپل سیٹ کر کے جائیں گے آپ کہ آئندہ کے لیے، کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی ہمیشہ حکومت میں نہیں ہوتا، کوئی ہمیشہ پوزیشن میں نہیں ہوتا. یہ سب سوچا جا رہا ہے کہ جب آپ پوزیشن میں ہوں گے کبھی بھی کتنے سال بعد بھی، تو پھر یہی چیزیں آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گی. شکریہ. بالکل نوید صاحب، آپ کی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. قانون جو ہے وہ شخصیات کے لیے نہیں بننے چاہیے، وہ اداروں کے لیے بننے چاہیے اور لانگ ٹرم کے لیے بننے چاہیے. اور اسی اسپرٹ میں ہی ہم اس کو لے رہے ہیں. اور قطعی طور کے اوپر بھی کوئی شخصی جو سمجھیے کہ کسی شخص کو سامنے رکھ کے یا اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور وزیر اعظم صاحب کی کمٹمنٹ بھی یہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، احتساب کے لیے جو ہماری کمٹمنٹ ہے، اس کا جو پہلا سمجھیے کہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آزادی کے اوپر کوئی جو انگلی ہے وہ نہیں اٹھنی چاہیے. ابھی بھی جو نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہماری تو نہیں ہوئی. یہ اپوائنٹمنٹ تو PMLN اور پیپلز پارٹی نے کی تھی. اور ان کی جو ساری جو کیسز چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے سے تو زیادہ تر تو پہلے کے ہی بنے ہوئے ہیں. سو ہم نے اس میں نہ ہم نے کوئی نئے کیسز کریٹ کیے ہیں، نہ ہم نے انویسٹیگیشن میں کوئی انٹرفیئر کیا ہے. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے جوڈیشری سے بھی اور نیب سے بھی، اور وہ یہ کہ لوگ تھک گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو مقدمات ہیں وہ ڈے ٹو ڈے چلنے چاہیے. لہٰذا جو نیا آرڈیننس آئے گا اس میں ہم جو نیب عدالتیں ہیں ان کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہوگا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹمز بہتر ہوں، ایک انڈیویجول جو ہے وہ بہتر نہ ہو. MKM کی آبزرویشنز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اس فیصلے میں. وہ ڈیجورے اور ڈیفیکٹو کے اوپر ان کا اختلاف تھا. شاکر عباسی نیوز. آپ نے PMC کے اوپر تو تفصیلی بات کی، لیکن جو آپ نے ویژول بھی دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے اسلام آباد پولیس نے ڈاکٹرز کو جو بڑی ایک سوفسٹیکیٹڈ جو ہے وہ ہماری کلاس سمجھی جاتی ہے، بڑے پڑھے لکھے جن پر انہوں نے بہیمانہ تشدد کیا، یہ کس کے آرڈر سے ہوا؟ کیا اس حوالے سے کوئی آپ اس پہ بات کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا، کوئی احتجاج کی کوئی گراؤنڈ ہو، کوئی بندہ وجہ ہو تو پھر گراؤنڈ کو احتجاج کرتا بھی اچھا لگتا ہے. یہ کہنا کہ جی ہمارا ایگزام ہی نہ لے اور ہمیں ڈاکٹری پہ لگا دیں، کون اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ مطلب کسی بندے کا کوئی سوائے اس کے کہ کوئی خود مطلب کوئی مطالبے کی کوئی بیسک چیز تو صحیح ہو نا. یہ کیا بیسک ہے کہ جی ہمارا ایگزام جو ہے وہ ہمارا نہیں لینا چاہیے ڈاکٹری سے پہلے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ جنہوں نے بھی، اور یہ ایک انفارچونیٹ آ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ایک طویل عرصے سے ڈاکٹرز کے جو احتجاج ہیں ان کو عوامی پذیرائی نہیں مل پا رہی.
اور وہ تیزی سے یہ جو ایک آرگنائزیشن میں کچھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے وہ اپنی ساکھ کھو رہے ہیں. سو مجھے امید ہے کہ جو آباد میں اس وفاقی طرح کے وزیر واقعات اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس پر بریفنگ دے رہے ہیں.